بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نتیجہ اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ میں خالی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ یہ روایت بھی بی بی ام سلمہ سے، یہ روایت بھی بی بی ام سلمہ سے۔ پہلی چیز بی بی خدیجہ کی جو افضل فضیلت ہے جو کسی بیوی کو نہیں ملی، پھر بول رہا بی بی خدیجہ الکبریٰ کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ مادر بی بی فاطمہ تھی سلام اللہ علیہ، شہزادی کونین کی ماں تھی۔ دوسری بڑی فضیلت یہ کہ نسل رسول جو چلی، اللہ کے رسول کا جنریشن جو چلا، جو لفظ کوثر اللہ نے استعمال کیا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا، کوثر عطا کیا، تو وہ جو نسل چلی وہ کس سے چلی؟ خدیجہ کی بیٹی سے چلی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو کسی بیوی کو نہیں ملی کہ نسل رسول کے ظاہری طور پہ، میرے ایک جملہ غور سے سنو، نسل رسول کی ظاہری طور پہ ضامن جو ہے وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ میں سیرت بی بی زہرا میری ٹاپک ہے، اہل بیت چینل لندن سے، یہ 1442 ہجرہ جمادی الاول کی جو شہادت کے مجالس ہے، یہ خمسے کی میری پہلی مجلس۔ تو جو نسل رسول چلی ہے کتنی بڑی فضیلت، قیامت تک، ڈے آف ججمنٹ تک۔ اگر آج رسول کا جنریشن ہے، اگر سورہ کوثر کی تفسیر ہے، یہ نہیں کہ سورہ کوثر ختم ہو گیا، نہیں، قیامت تک جیسے قرآن باقی ہے، قرآن کا یہ سورہ باقی ہے، اور سورہ کی جو تفسیر ہے وہ اولاد رسول سے شروع ہو رہی، جس کی پہلی جو تفسیر قرآن سورہ کوثر کی جو پہلی تفسیر بن کر دنیا میں آیا، جو خدیجہ کی نسل کو لے کے آگے بڑھا، جو اللہ کے رسول کے نسل کو، جنریشن کو لے کے آگے بڑھا، جو پہلی قرآن کی تفسیر بن کر آیا، اس کا نام حسن ابن علی ہے، جو میرا دوسرا امام ہے۔ ایک صلوات پڑھے مولا حسن کے نام پہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر مولا حسن دنیا میں آئے تھے۔ مولا حسن دنیا میں آئے تھے 15 رمضان کو، میری ٹاپک نہیں، 2 ہجری 15 رمضان کو میرا مولا حسن کی ولادت ہے، جو سورہ کوثر کی تفسیر۔ اب وہاں سے جو نسل چلی آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ بی بی زہرا کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ نسل بی بی فاطمہ، اللہ نے فطرت کو بدلا، اللہ نے نیچر کو بدلا۔ آپ سمجھے میری بات میں کیا بول گیا؟ اللہ نے فطرت کو بدلا، نیچر کو بدلا۔ آج ہماری نسل کیسے چلتی دنیا میں؟ بیٹے سے چلتی، بیٹی سے نہیں چلتی۔ اگر بیٹا ہے تو آپ کا جنریشن آگے بڑھے گا، کیری کرے گا آپ کے نام کو۔ پھر بول رہا ہوں، اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہوئی ہے آپ کو، تو آپ کے نام کو کیری نہیں کریں گے، بیٹا کیری کرے گا۔ لیکن اللہ یہ نہیں کرنا کہ مجھے بیٹا چاہیے بیٹی نہیں چاہیے، یہ کبھی نہیں بنا۔ ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ جو تو اولاد دے صحت کے ساتھ دے، ہیلتھی بیبی دے، یہ بول، جو دے تو ہیلتھی دے، صحت کے ساتھ دے اور ایمان کے ساتھ۔ اس لیے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی کو اللہ نے رحمت بنا دیا، بیٹی کو اللہ نے رحمت بنایا، بیٹے کو نعمت بنایا۔ کبھی نہیں گھبرانا، جو اللہ دے اس کا شکر ادا کر۔ یہ نہیں بولنا یہ کنڈیشن ہی رکھنا مجھے یہ دے یا یہ دے۔ یہ چوتھے امام کا ارشاد، جب مولا کے پاس ولادت ہوتی تھی اور کنیز یا غلام آ کے بولتے تھے کہ مولا آپ کے گھر میں ولادت ہوئی، بس مولا، اور اس کے بعد وہ آگے بولتے تھے کہ بیٹا یا بیٹی، مولا ایسا ہاتھ کرتے تھے، ہاتھ کر کے بولتے تھے یہ بتا صحت کے ساتھ ہے، ہیلتھی ہے؟ تو وہ بولتے تھے کہ ہاں صحت کے ساتھ۔ مولا فوراً سجدے شکر میں چلے آتے اور کہتے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے پیغام ہے، یہ بھی ایک میسیج ہے۔ فوراً شکر ادا کرتے اور کہتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی تھی، بلکہ کہا اللہ تو نے صحت کے ساتھ دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جب بھی اولاد ہو نا، تو مرد حضرات کو بول رہا، میں یہ صرف جینٹس کو بول رہا، یہ مت بولو او مجھے بیٹی ہوئی میں کیا کروں اب، نہیں، اس تمہاری وائف کی غلطی نہیں ہے، تمہاری بیٹی کی بیوی کی غلطی نہیں ہے، یہ تمہاری بھی غلطی ہے۔ اس میں غلطی کسی کی نہیں ہے، مجھے معاف کر دے، غلطی کسی کی نہیں ہے۔ اللہ جس کو جو دینا چاہے وہ لو، تم کوشش کر لو کہ بیٹا ہو، اور اللہ دینا نہ چاہے اس کے لیے اعمال ہے،
اس کے لیے دعائیں ہیں، آپ وہ دعائیں پڑھیں، آپ کو اللہ بیٹا بھی عطا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ دعائیں رکھی گئی اس لیے تمہاری تقدیر کو بدلنے کے لیے دعا رکھی. دعا کا مفہوم ہی یہ ہے کہ تمہاری تقدیر بدلے. اگر کوئی، اب یہ بات میں بات آئی ہے تو سن لو، اگر کوئی بیٹا چاہتا ہے، بیٹا یا بیٹی، پہلے بیٹے کے بارے میں بولو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو اولاد میں بیٹا آتا ہو تو تم نماز شب پڑھو. بیٹی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھنا. آپ بولیں گے نماز شب سے بیٹے سے یا بیٹی سے کیا مطلب ہے، کیا ریلیشن ہے بیٹے سے یا بیٹی سے نماز شب میں؟ تو امام علی علیہ السلام نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. تو آپ دعا کرو نماز شب پڑھ کے کہ پروردگار تجھے مولا عباس کا واسطہ تو مجھے بیٹا عطا کر اور میں اس کا نام علی عباس یا عباس علی رکھوں. یا یہ نیت کرو کہ اللہ تو بیٹا عطا کرے گا تو تیرے حبیب کا نام محمد. ہمارے پاس مفاتیح الجناح میں دعائیں کہ جب پریگننسی کے 4 مہینے ہو جائیں تو عورت اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے. وہ چھوٹی سی دعا ہے، اگر کوئی کسی کو چاہیے تو مجھے واٹس اپ کرو، I'll send it to you. پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھو، اللہ بیٹا عطا کرتا. تو اور یہ اس میں شرط یہ کہ یہ نیت کرنا کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا، اللہ کے رسول کا نام رکھیں گے، پکارنا بھی محمد. یہ بیٹے کے لیے. اور بیٹی کے لیے کیا ہے؟ بیٹی کے لیے یہ بھی نماز شب ہے کہ شب نماز پڑھو اور دعا کرو. اگر تم لڑکی چاہتے ہو، ڈاٹر چاہتے ہو، دعا کیا کرو، کس کا واسطہ دے گے؟ اس لیے کہ مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا. امام حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں، اور تیری محبت میں اس کو چھوڑ کے تیری راہ میں آ جاؤں. تو یہ بی بی سکینہ کی فضیلت. اگر کوئی بیٹی چاہتے تو دعا کرے نماز شب میں، عورت دعا کرے اور مرد دونوں دعا کرے. دعا کر کے بولے کہ اللہ تو اس نماز کا واسطہ اور امام حسین کی اس مظلوم بچی کا واسطہ، بی بی سکینہ کا، اور میں اگر تو مجھے بیٹی عطا کرے گا تو میں اس کا نام سکینہ رکھوں گی، سکینہ زہرا یا نرجس زہرا یا سکینہ عباس، ایسے نام رکھ. بہرحال تو یہ میری ٹاپک نہیں ہے، تو میں آپ کو صرف بتا رہا کہ نماز شب سے یہ دونوں فائدے ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتے ہیں، رزق کا فائدہ ہے. لیکن پھر ایک دفعہ ایک منٹ سن لے نماز شب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ کہ تمہارا رزق کھل جاتا. اور لحد کی پہلی رات میں بہترین نماز شب ہے کہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں جو نمازوں میں جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی نماز ہے وہ شب نماز ہے. اگر آپ لندن میں 9 بجے سو جاتے، if you sleep at 9 o'clock in UK, you can recite نماز شب and you can go to your bed. Even نماز شب میں اگر if you cannot recite 11 رکعت, then you can recite 3 رکعت, at least 3 رکعت. 2 رکعت شفا کی پڑھو، 1 رکعت وتر کی پڑھو، اور پڑھ کے آپ دعا کر کے آپ سو جاؤ. اگر تم 40 نام، if you cannot take 40 names, doesn't matter, you can take just 10 names, اس پہ بھی نماز ہوتی. اگر 300 times if you cannot say alafo, 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 you know what does it mean of alafo? Alafo means forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. Agar if you cannot say 300 times, you can say 70 times, doesn't matter. اگر 40 نام نہیں لے سکتے 10 نام لو. چوتھے امام 2000 نام لیتے تھے. کئی شارٹیسٹ وے میں بتا رہا آپ کو. 2 رکعت شفا پڑھو، اور شفا پڑھو پھر بی بی کی تسبیح پڑھو، 1 رکعت وتر کی پڑھو، 10 نام لے لو. خالی کوئی مشکل نہیں ہے. کتابوں میں تو کافی تفصیل ہے، میں شارٹیسٹ وے بتا رہا. شارٹیسٹ وے کیوں؟ یہ نماز 10 منٹ میں آپ کو ہو سکتی. ان 10 minutes you can recite نماز. یاد رکھو یہ نماز شب جو ہے تمہاری زندگی کو بدلے گی.